ایک پل کے لیے سوچئے آپ کے محلے میں ایک ڈاکٹر تھا، انتہائی محنتی، قابل، سالوں کی محنت سے اپنا مقام بنانے والا۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ وہ کینیڈا چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک انجینئر باہر نکل گیا، پھر ایک آئی ٹی پروفیشنل، پھر ایک ٹیچر، اور آپ سوچنے پر مجبور ہو گئے، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ صرف چند افراد کی کامیابی کی کہانی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑا مسئلہ چھپا ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک محلے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان کی کہانی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمبرز کی، کیونکہ نمبرز جذبات نہیں، حقیقت بیان کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 2023 میں پاکستان سے 8,65,000 سے زیادہ افراد روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر گئے۔ پہلی نظر میں یہ معمولی بات لگ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان سے ورکرز کا باہر جانا کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس مرتبہ صورتحال مختلف ہے۔ بیورو آف امیگریشن اور اوورسیز امپلائمنٹ کے ڈیٹا کے مطابق باہر جانے والوں میں ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز، اکاؤنٹنٹس اور ٹیچرز کی تعداد پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ تھی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کی تعلیم اور ٹریننگ پر پاکستان نے سالوں اور اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی، لیکن آج ان کی صلاحیتیں اور محنت دوسرے ملکوں کی ترقی میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ لوگ جا کیوں رہے ہیں؟ کیا وجہ صرف تنخواہ ہے؟ جواب ہے نہیں۔ بہتر آمدنی ضرور ایک فیکٹر ہے، لیکن کہانی صرف اتنی نہیں۔ سوچئے ایک ڈاکٹر کے بارے میں، MBBS کرنے سے لے کر اسپیشلائزیشن تک اس کی زندگی کے 10 سے 15 سال تعلیم اور ٹریننگ میں گزرتے ہیں، لیکن پاکستان میں کئی ڈاکٹرز کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بڑے شہروں میں آرام سے زندگی گزار سکے۔ دوسری طرف کینیڈا، آسٹریلیا یا گلف کنٹریز میں وہی ڈاکٹر اپنے کیریئر کے ابتدائی سالوں میں ہی اتنی آمدنی حاصل کر لیتا ہے جو پاکستان میں بہت سے پروفیشنلز پوری زندگی میں مشکل سے کما پاتے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ پاکستان نے سافٹ ویئر ایکسپورٹس میں قابل ذکر ترقی کی ہے، لیکن بہت سے اسکل ڈیولپرز اور انجینئرز کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی سکلز کی قیمت پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ لگائی جاتی ہے۔ جب ایک ہی کام کے بدلے میں بہتر معاوضہ اور بہتر اپورچونٹیز مل رہی ہوں تو ہجرت کا فیصلہ حیران کن نہیں لگتا، لیکن صرف پیسہ ہی پوری تصویر نہیں بتاتا۔ ایک اور چیز ہے جو کسی اسپریڈ شیٹ یا اسٹیٹسٹکس میں نظر نہیں آتی، مستقبل کا احساس۔ ہر پڑھے لکھے انسان کے ذہن میں کچھ بنیادی سوالات ہوتے ہیں۔ کیا میرے بچوں کو بہتر تعلیمی موقع ملیں گے؟ کیا میری محنت کا صلہ میرٹ کی بنیاد پر ملے گا؟ یا میری ترقی میری قابلیت طے کرے گی یا سفارش اور تعلقات؟ جب ان سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ ملیں تو بہت سے لوگوں کے لیے ہجرت صرف ایک اکنامک فیصلہ نہیں رہتا، بلکہ ایک مستقبل کا فیصلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آج پاکستان کا ایک بڑا حصہ، خاص طور پر ایجوکیٹڈ مڈل کلاس، صرف روزگار نہیں بلکہ ایک زیادہ مستحکم اور قابل پیشگوئی زندگی کی تلاش میں ویزا آپشن ایکسپلور کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نقصان کی اصل قیمت کیا ہے؟ ورلڈ بینک کی ریسرچ کے مطابق جب کوئی ملک اپنے ٹرینڈ پروفیشنلز کھو دیتا ہے تو وہ صرف افراد نہیں کھوتا، وہ اپنی مستقبل کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کھو دیتا ہے۔ ہر ڈاکٹر، انجینئر یا اسکل پروفیشنل کے باہر جانے سے ایک ایسی خلا پیدا ہوتی ہے جو فوراً پر نہیں کی جا سکتی۔ ایک نیا ڈاکٹر تیار کرنے میں 10 سال لگ سکتے ہیں۔ ایک ایکسپیرینسڈ انجینئر اور ریسرچر کی جگہ لینا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں اسکلڈ مین پاور کی کمی کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر یہ رویہ اسی طرح جاری رہا تو اس کا اثر سب سے زیادہ عام شہری کو محسوس ہوگا، وہ شہری جو پہلے ہی بہتر ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور پبلک سروس کے لیے محنت کر رہا ہے۔ پھر ایک اور اہم سوال اٹھتا ہے، کیا یہ پروفیشنل کبھی واپس آئیں گے؟ مختلف سٹڈیز دکھاتی ہیں کہ ڈیولپ کنٹریز میں سیٹل ہو جانے کے بعد صرف ایک چھوٹا حصہ ہی واپس لوٹتا ہے۔ اکثر لوگوں کے بچے وہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیریئرز وہی بناتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی کا مرکز بھی وہیں منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ آج جا رہے ہیں ان میں سے بہت سے شاید ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ ابھی پاکستان میں ہیں ان میں سے بہت سے ایک ہی بات کہتے ہیں، ہم اپنے ملک کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی پوری زندگی انتظار میں نہیں گزار سکتے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، لیکن دنیا کے تجربے ایک بات واضح بتاتے ہیں۔ جن ملکوں نے برین ڈرین کو کامیابی سے روکا، انہوں نے اپنے پروفیشنلز کو صرف تنخواہ نہیں دی، انہوں نے انہیں عزت،
मेरिट, करियर ग्रोथ और ऐसा निज़ाम दिया जहां काबिलियत की कदर हो। सिंगापुर और मलेशिया जैसे मुल्कों ने भी एक दौर में स्किल्ड माइग्रेशन का सामना किया था, लेकिन पॉलिसी रिफॉर्म्स, बेहतर गवर्नेंस, मैटर बेस्ड अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन के जरिए उन्होंने अपने टैलेंट को रुकने की वजह दी। पाकिस्तान भी ये कर सकता है, लेकिन पहला कदम ये तस्लीम करना है कि मसला वाकई मौजूद है। और शायद इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू भी यही है कि ये लोग शोर शराबा करके नहीं जाते, ये प्रोटेस्ट नहीं करते, ये नारे नहीं लगाते, वो बस खामोशी से अपना सामान बांधते हैं, एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं और एक नई जिंदगी शुरू कर देते हैं। और फिर पाकिस्तान उनकी कमी महसूस करता रहता है, कभी हॉस्पिटल्स की लंबी कतारों में, कभी यूनिवर्सिटीज के क्लासरूम्स में और कभी उन ख्वाबों में जो इस मुल्क ने अपने ही लोगों के साथ मिलकर देखे थे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।